تاریخ کے اوراق میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف فتوحات کی نہیں ہوتی بلکہ قربانی، انصاف اور درد کی علامت بن جاتی ہیں۔ 17 سال کا ایک نوجوان جس نے اپنی تلوار سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے دنیا کو فتح کی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عظیم فاتح کا انجام اتنا دردناک تھا کہ سننے والا آج بھی خاموش ہو جاتا ہے؟ یہ کہانی ہے محمد بن قاسم کی، ایک ایسے سپہ سالار کی جس کا نام تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اموی سلطنت اپنی طاقت کے عروج پر تھی اور اس کے زیر سایہ کئی علاقے آ چکے تھے، لیکن سندھ کی سرزمین ابھی تک اس سلطنت کا حصہ نہیں بنی تھی۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک تجارتی قافلے سے جو سمندر کے راستے سفر کر رہا تھا۔ اس قافلے میں صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ معصوم عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ اچانک سمندر کی لہروں میں ایک طوفان اٹھتا ہے اور قذافوں کا حملہ ہو جاتا ہے۔ چند لمحوں میں سب کچھ بدل جاتا ہے، مال لوٹ لیا جاتا ہے اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ خبر جب عراق کے گورنر الحجاج ابن یوسف تک پہنچی تو اس کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب انصاف ضرور ہوگا، لیکن سوال یہ تھا کہ اس مشکل مشن کے لیے کس کو بھیجا جائے؟ بڑی بڑی فوجیں اور تجربہ کار سپہ سالار بھی موجود تھے، مگر انتخاب ہوا ایک ایسے نوجوان کا جس کی عمر صرف 17 سال، محمد قاسم۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا، کیا یہ کم عمر لڑکا اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال سکے گا؟ مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ نوجوان تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے۔ ریگستان کی تپتی ہوئی ریت، لمبے سفر کی تھکن اور دشمن کی سرزمین کی طرف بڑھتے قدم، یہ سفر آسان نہیں۔ دن کی جھلستی ہوئی گرمی اور رات کی سنسان خاموشی، مگر اس نوجوان کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہر قدم کے ساتھ وہ اپنے مقصد کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ یہ صرف ایک فوجی مہم نہیں تھی، یہ انصاف کی تلاش تھی۔ آخر کار وہ لمحہ آ پہنچا جب پہلا مارکا لڑ گیا۔ دیبل کا مضبوط قلعہ، جہاں دشمن پوری تیاری کے ساتھ موجود تھا، منجنیقوں سے آگ برسائی گئی اور دیواریں لرز اٹھیں۔ جنگ شدت اختیار کر گئی اور پھر ایک کے بعد ایک شہر فتح ہوتا گیا۔ نیرون، راور، سب اس نوجوان سپہ سالار کے سامنے جھک گئے، اور پھر فیصلہ کن جنگ راجہ داہر کے ساتھ۔ یہ صرف دو فوجوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، یہ حق اور باطل کا مقابلہ تھا۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے وہ کیا جو ایک عظیم رہنما ہی کر سکتا ہے۔ اس نے ظلم نہیں کیا بلکہ انصاف قائم کیا۔ لوگوں کو مذہبی آزادی دی گئی اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ اس نے دل جیتے، صرف زمین نہیں، لیکن ہر کامیابی کے بعد ایک آزمائش آتی ہے۔ سلطنت میں تبدیلی آئی اور اقتدار کے کھیل نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک جھوٹا الزام لگایا گیا اور وہ فاتح جس نے کبھی شکست نہیں دیکھی آج قید میں ڈال دیا گیا۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا وہ خاموشی سے اپنے انجام کا انتظار کرتا رہا۔ وقت گزر گیا، مگر اس نوجوان کی داستان آج بھی زندہ ہے۔ محمد بن قاسم ایک نام نہیں، ایک سبق ہے کہ اصل کامیابی صرف جنگ جیتنے میں نہیں بلکہ انصاف قائم کرنے میں ہے۔ اگر آپ ایسی ہی سچی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔